پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ اگر عورت مختصر لباس پہنے گی، اگر عورت کا لباس مختصر ہوگا، کم ہوگا، تو لا محالہ طور پر صنف مخالف جو مرد ہوگا اس کی طرف اٹریکشن محسوس کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، بہرحال مرد ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے، آپ کو پتہ ہے ہم سیاسی طور پہ عمران خان کے بہت بڑے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ قرآن و سنت کی عین ترجمانی ہے، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ عورت کا، ایک مسلمان عورت کا پروٹوکول یہ ہے جب وہ گھر سے نکلے ایسی اوڑھنی لے کے نکلے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ہر حصہ ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، اور یہ مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان صرف یہاں تک نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک کہہ دیا وہ عورتیں جو چست لباس پہنتی ہیں جس سے ان کا سطر صحیح معنوں میں ڈھکا نہیں ہوتا بلکہ خد و خال ظاہر ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو پتہ معراج کی رات میں کیسی کیسی حدیثیں ہیں، ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا چست لباس پہننے کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ ان عورتوں کو نبی کریم نے فرمایا یہ کپڑے نہیں پہنی ہوئی، یہ ننگی ہیں، یہ برہنہ ہیں، اور کل قیامت کے دن اوندے منہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، نبی کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا وہ عورت جو خوشبو لگائے اس نیت کے اوپر، اس وجہ کے اوپر کہ میں خوشبو لگا کے چلتی ہوں، نکلتی ہوں، تو میری خوشبو کسی غیر محرم کے ناک کے ساتھ ٹکرا جائے، خوشبو صرف جسم نہیں، کوئی عضو نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں ملا رہی، صرف خوشبو لگائی ہے کہ غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے گی، وہ اس خوشبو کا تعاقب کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہو کے میری طرف دیکھے گا، صرف یہ نیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت نیک عورت نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، وہ الفاظ آج ہم کے تو یہ لبرل مافیا کو مرچیں لگ جاتی ہیں، یہ مولوی نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زانیہ عورت ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اوپر زنا کی حد لگا دینی ہے، یہ اس کے گناہ کی سنگینی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عورت گھر سے نکلے اپنے پاؤں کو آہستگی سے زمین پہ رکھے تاکہ غیر محرم متوجہ نہ ہو، قرآن کی آیت ہے۔ عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو اس کی آواز لوچدار نہ ہو، کرخت ہو، سخت ہو، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ رسول اللہ کے احکامات ہیں کہ مولویوں کے ہیں۔ اور اگر خان صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی، پہلی بات تو ہم خان صاحب سے کہتے ہیں خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں، آپ نے بھی صرف بیان دینے ہیں، بیان دینا یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، آپ عمل کر کے دکھائیے، آپ تو ریاست کے سربراہ ہیں۔ آپ نے فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی علماء نے یوم احتجاج منایا، آپ نے کہا آج میں بھی یوم احتجاج کروں۔ حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہیں، حکومتیں تو عمل کرتی ہے۔ آپ نے بیان دیا، پاکستان کے مذہبی طبقے نے بغیر کسی مسلک کے تخصیص کے آپ کے بیان کی خراج تحسین بھی پیش کیا، آپ کے بیان کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کے شانہ بشانہ اس بیان کے اوپر کھڑے بھی ہیں، اور لبرل سیکولر مافیا کو اس بارے میں منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے درست بیان دیا ہے، لیکن آپ اس بیان کو معاشرے میں امپلیمنٹ بھی کر دیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ ٹی وی کے اندر آئے، دیکھیں کس کس قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں۔ آپ کے ایک آرڈر سے یہ فحش ڈرامے بند ہو سکتے ہیں، آپ کے ایک آرڈر سے یہ نیوز اینکرز یا جتنی بھی خواتین ہیں جو زرق برق لباس پہن کے سطر کا خیال کیے بغیر آتی ہیں، آپ ایک ضابطہ اخلاق ایک آرڈر پہ جاری کر دیں کہ اس طرح کا لباس ٹی وی پہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ آپ کا کام بیان دینا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ اور مجھے آج دکھ اور افسوس ہے خان صاحب کے بیان کے اوپر، وہ لبرل سیکولر لا دین، دین مخالف، مذہب مخالف، محبتی مافیا تو ان کی مخالفت کرتی، احتجاج کرتی، لیکن ان کی مخالفت کس نے کی ہے؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ اور یہ میں ممبر سے بات کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہمارا مسلم لیگ سے سیاسی ہم حلیف ہیں ان کے، لیکن دکھ کی بات ہے جماعت کا نام مسلم لیگ، جماعت کا نام مسلم لیگ ہے، جس کی وجہ سے دائیں بازو کے لوگ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور اکثر معاملات میں ہم آہنگ ہیں۔ نام مسلم لیگ ہے، لیکن ان کی رہنما مریم نواز ہو یا مریم اورنگزیب ہو،
ان دونوں نے خان صاحب کے اس بیان کو نشانہ تنقید بنایا. یہ خان صاحب کے بیان کو آپ نے نشانہ تنقید نہیں بنایا, آپ نے قرآنی احکامات کو اور رسول اللہ کے فرامین کو نشانہ تنقید بنایا ہے. آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ تو مسلم لیگ کے رہنما ہیں, آپ اپنی جماعت کا نام یا تو بدل دیں, آج کے بعد اس کو مسلم لیگ نہ کہا جائے. آپ نے کس طرح قرآنی احکامات کے خلاف صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, آپ کا اگر مخالف ہے تو آپ اس کے بیان کی صرف مخالفت کی وجہ سے قرآنی احکامات کو نشانہ بنائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ علماء اور مذہبی طبقہ آپ کے اس بیان کو ویلکم کرے گا. ہرگز نہیں. ہم آپ کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ حدیث رسول کے بھی خلاف ہے. زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے, زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے, اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے, اے خدا تیرے لیے, بس اے خدا